بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کے اندر جتنا مذہب کے نام پر جعلی عاملوں نے لوگوں کو اور فیملیز کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، شاید کسی اور نام پر پاکستانیوں کو بے وقوف بنایا جائے۔ یہ برصغیر کے اندر ویسے شروع سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے یہ بہت ہی زیادہ نازک صورتحال اختیار کر گئی ہے کہ اب جعلی عاملوں کا اتنا راج ہے کہ یہ عامل جب چاہے کسی کی عزت لوٹ لیتے ہیں، کسی کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ کراچی کے اندر یہ پیش آنے والا واقعہ انتہائی دکھ بھری واقعہ ہے کہ جس میں ایک بوڑھی خاتون اپنے بیٹے کو اپنی بہو سے بچانے کے لیے دم کرانے کے لیے آئی تھی ایک جعلی عامل کے پاس۔ خاتون نے کوئی سونے کا زیور وغیرہ پہنا ہوا تھا، کوئی ہار تھا یا بالیاں تھیں۔ جعلی عامل نے جب دیکھا کہ بوڑھی خاتون ہے اور گھر سے اکیلی آئی ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب فیملیز دم کرانے کے لیے جاتی ہیں جعلی عاملوں کے پاس یا کسی پیر کے پاس، تو گھر میں سے مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کی بہن جاتی ہے یا کسی کی بیٹی عامل کے پاس دم کرانے کے لیے جاتی ہے تو گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے افراد کدھر گئے ہیں۔ ان کی عزت لوٹ جاتی ہے، بعض دفعہ مال لوٹ جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واقعہ کے پیش آیا ہے، صورتحال کیا بنی ہے۔ تو اسی طرح یہ بوڑھی خاتون جب زیور پہن کر اس عامل کے پاس دم کرانے کے لیے آتی ہے، یہ تعویذ لینے کے لیے آتی ہے، تو اس عامل کی جب نظر پڑتی ہے کہ خاتون نے تو زیور پہنا ہوا ہے اور سونے کی بالیاں پہنی ہوئی ہیں، تو اس نے اس عورت کو پہلے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو سامنے آپ ساتھ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں، ایک ڈرم کے اندر وہ لاش چھپا دی، اور ڈرم کے اندر اس طرح چھپائی کہ سر نیچے کر دیا، ٹانگیں اوپر کر دیں، اور اس کو ڈرم کے اندر جب ڈال دیا تو اوپر سے بستر دے دیا، بستر دینے کے بعد اوپر سے ڈھکن دے دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بعد میں یہی زیور جب وہ عامل بیچنے کے لیے کسی دکان کے پاس، کسی سنارے کے پاس گیا تو اس وقت تھوڑی بات کھلی اور پولیس کو بھی بات پتہ چلی۔ بعد میں جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے ایک عورت کا گلا کاٹا تھا، اس کو قتل کیا تھا، اس کو ڈرم کے اندر چھپا کر اس کا زیور بعد میں دکان کے پاس بیچنے گیا ہوا تھا۔ تو پاکستان کے اندر یہ مجموعی طور پر یہ سچویشن ایک بنتی جا رہی ہے کہ جعلی عاملوں کا بہت ہی زیادہ راج ہے۔ اور جادو جنات کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا ویسے مسئلہ نہیں ہوتا کہ جتنا یہ خواتین حساسیت کی وجہ سے اس کو زیادہ سیریس لے لیتی ہیں اور پھر اس طرح کے جعلی عاملوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو فیملیز ایشو بنتے ہیں ان کے پیچھے اکثر یہ جعلی عاملین ہوتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں فتنہ فساد ڈلواتے ہیں، گھروں کو توڑواتے ہیں، اور پھر ان کو ایسے سمجھ لیں کہ اپنا ایک مستقل کسٹمر بنا لیتے ہیں، ان سے پراپر ایک پیسہ وصول کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں اور بعض دفعہ جان بھی لے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی بھی روحانی بیماری کا مسئلہ ہے، جسمانی بیماری کا مسئلہ ہے، آپ خود ذکر اذکار کریں، صبح شام کے ذکر اذکار کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، خود اپنے اوپر آپ دم کیا کریں، اپنی فیملی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خود دم کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کو خود دم کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں اپنی فیملی کو خود دم کیا کریں، اور فیملی کو بھی یہ عادت ڈالیں کہ وہ بھی 5 وقت کی نماز، صبح شام کے اذکار، اور اسپیشلی کوشش کیا کریں خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی خود بھی تہجد پڑھا کریں، اور فیملی کو بھی کہا کریں، ان کو پراپر اٹھایا کریں کہ وہ بھی تہجد ادا کریں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ان مسائل کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں یہ جادو جنات جیسے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو ویسے فرض ہے، اور یہ میں تہجد کی بات کر رہا ہوں کہ اسپیشلی جن لوگوں کے گھروں میں یہ مسائل ہیں وہ تہجد ادا کیا کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ خود آپ کو چینجنگ فیل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی برکت پیدا کرے گا، اور آپ کو یہ جو درپیش مسائل ہیں ان سے بھی آپ کو نجات دلائے گا۔ ہم خود تو نماز پڑھیں نا، خود تو اللہ کی عبادت کریں نا، اور جب اس طرح کے روحانی مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں تو پھر ہم ان جعلی عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، عزت بھی گنواتے ہیں، اور بعض دفعہ ہماری فیملی میں سے کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر ایسا لوگوں کو شعور دیں، ایسی اویئرنیس دیں تاکہ لوگ ان جعلی عاملوں سے بچ سکیں۔ والسلام۔